رہی تھی، کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے ان سوالات میں کوئی کبات نہیں ہے، لیکن ہاں ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے، کیا وہ درست ہے نہیں؟ آج میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات کی جائے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے اپنے آپ کو وہاں پر کنڈکٹ کیا اور جن ایشوز کے اوپر بات کی، کیا وہ درست ہے؟ کیا کوئی ایسی باتیں بھی تھیں جو کہ کرنی چاہیے تھی اور نہیں کی گئیں؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس سے آگے چلتے ہوئے ناظرین، سب سے اہم یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک اور قتل غیرت کے نام پر کر دیا گیا۔ ایک حاملہ خاتون کو اینٹوں اور پتھروں سے مار مار کر اسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے واقعات اگر آپ رپورٹس دیکھیں، جو کہ ہم آپ سے کچھ فگرز شیئر بھی کریں گے، تو روح کانپ جاتی ہے کہ جس طرح سے اور جتنے بریزنلی یہ اٹیکس اور یہ واقعات ہوتے ہیں اور ہم شاید کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل شامل ہیں جن کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ محض سٹیٹمنٹس دے دینے سے، حکومت کی مشینری کو حرکت میں لے آنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کیا موجودہ حکومت کے خلاف کوئی گرینڈ لائنز بننے جا رہا ہے، اور اگر بنے گا تو کس حد تک کامیاب ہوگا؟ سیڈ صاحب کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک، آل گڈ، آل گیٹ اپ، چلیں ویری گڈ۔ سیڈ صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذرا بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے نا یہ؟ نہیں، میرا فیوریٹ، میں سوال کرنا پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ ہاں وہ ہے نا آپ کے۔ نہیں، میرے تو سارے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں، میرا کام سوال کرنا جناب والا۔ اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہندوستان گئے، اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے اندر اس کو وٹنس کیا، اس کے بعد پھر جو پارلیز ہو رہے تھے، جو بات ون آن ون میٹنگ تھی، وہ بھی اس کا بھی حصہ بنے۔ اب ایک جنرل امپریشن یہاں پر یہ پہلے جو سوال کیا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جب میاں نواز شریف صاحب نے انہیں منموہن صاحب کو بلایا تھا تو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی آپ کی ریکویسٹ اور آپ کا انویٹیشن دیتا، تو آپ کیوں گئے؟ سب سے پہلے تو ذرا اس کا جواب دیں کہ کیا یہ ایک وائز سٹیپ تھا جانا؟ آپ جب کیوں ہائنڈ سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، اب تو ہو گیا نا سارے، آپ ایک ہی دفعہ کر دیں، بیکاز میرا جو جواب ہے نا وہ سب کو ایک کٹھا کر کے جواب ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی منموہن سنگھ صاحب کو بلایا اپنی سویرنگ ان پہ، وہ نہیں آئے، انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، اور آپ بھاگے بھاگے دوڑے جیسا انتظار ہی بیٹھے سو کہ بلاوے تو میں جاواں۔ اصل میں ذرا کھڑکا کے آپ آبجیکشن لگائیں نا۔ نہیں، میں تو چاہ رہا تھا میں پوائنٹ وائز کھڑکاؤں۔ ایک یہ آبجیکشن ہے۔ دوسرا آبجیکشن یہ ہے کہ آپ وہاں پر گئے، آپ نے کوئی کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی، کور ایشو ہے ہمارا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کوئی بات۔ یہ بھی الزام ہے اور یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کشمیری لیڈر سے ان سے بات نہیں کی، اس کی ایکسپلینیشن آیا۔ بہرحال آپ نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کی بات نہیں کی، آپ نے حریت والے لیڈر سے، ہمیشہ جو بھی پاکستانی لیڈر جاتا ہے ان سے ملاقات کرتا ہے، پرائم منسٹر ہو یا جنرل ہو یا فارن منسٹر ہو، ہمیشہ پاکستان ہائی کمیشن کے اندر حریت کے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے، میر وائز کو بلایا جاتا ہے، گیلانی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اور آپ اس دفعہ آپ نے نہ ان کو بلایا نہ آپ نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی، انہوں نے ممبئی کی بات کی، آپ نے نہ سمجھوتا کی بات کی، نہ خیبر پختونخوا کے اندر انڈین انوالومنٹ کی بات کی، نہ آپ نے بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ کی بات کی۔ مطلب یہ وہ باتیں اسٹرانگ پوائنٹس تھے نا، اگر وہ آپ سے کہہ رہے تھے اور اگر وہ آپ کو یاد دلا رہے تھے ماضی کا، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ کہہ رہے تھے مودی صاحب ہم بھی ماضی بھلا کر، خاص طور پر مودی صاحب کا ماضی بھلا کر کہ جو میسیکر کا الزام ان کے اوپر ہے وہ بھلا کر ہم نے اتنا سفر طے کیا اور ہم آگے آئے ہیں ٹو ایکچولی ہیو ourselves a new beginning۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ باتیں نہیں کی اتنی اسٹرانگلی، شاید ہمارا جو کیس تھا اس کو ایڈوکیٹ بھی نہیں اسٹیج پر جا کے کیا، ایک نئی اوپننگ کی، کوئی بائلیٹرل جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے اس کے اوپر کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی اوپننگ نہیں ہوئی، بٹ ٹھیک ہے نہیں کہا گیا فارن سیکرٹریز ملیں گے، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو کوئی اتنی حوصلہ افزا فیڈ بیک جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے ٹرک کے اوپر وہ نہیں آیا۔ مطلب آپ کا یہ کہنے کا، لب لباب آپ کی ساری تنقید کا یہ ہے کہ انڈیا اگر کسی کو کچھ حاصل ہوا تو انڈیا کو حاصل ہوا، اور اگر کسی کو کچھ نہ ملا تو پاکستان کو اور میاں نواز شریف۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا ان کی زبان میں کہ ان کی تو جے جے کار ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے جی پرائم منسٹر آف پاکستان آ گئے، انہوں نے اپنی بات بھی کہہ دی، ان کو شرکت بھی کروا دی اور ہم نے کمٹ بھی کچھ نہیں کیا، آپ نے ان کی شرکت اپنے ہاں نہیں کروا سکے اور آپ اپنے جو بات ہے آپ اپنی بات نہیں کر سکے، تو اس لیے وہ ان کی جیت ہو گئی، آپ کی ہار ہو گئی، موٹی موٹی بات یہی ہے نا۔ بس ٹھیک ہے، آپ یہاں سے چلتے ہیں، جیت اور ہار یہی ہے نا۔ جب آپ جیتتے ہیں تو میری ہار ہو جاتی ہے نا، جب میں ہارتا ہوں تو آپ کی جیت ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔
کہ آپ سے کچھ لینا ہے تو دینا پڑے گا، اگر دینا ہے تو لینا پڑے گا. تو اگر لینا بھی اتنا ہی ہے اور دینا بھی اتنا ہی ہے تو جو ٹوٹل ویلیو بنتی ہے سب وہ زیرو بنتی ہے. اگر آپ نے میرے سے 2 لے لیے اور میں نے ابھی آپ سے 2 لے لیے کچھ چیزیں تو وہ زیرو کی زیرو رہے گی نا. 2 لکھ دیے 2 لیے. اور اگر آپ نے 2 لے لیے اور میں نے 1 دے دیا 1 لے لیا تو اس کا مطلب ہے میں -1 ہو گیا ہوں، آپ جیت گئے. میں اچھا یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا فارن پالیسی کو کہ ہمیں جیت، کیونکہ وہ پالیسی چلتی یہ لین دین کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا ملا ان کو کیا ملا. اب یہ ہمیں کیا ملا ان کو کیا ملا، یہ ایک رویہ ایک سوچ پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی فارن آفس جو کہ بڑا قریب ہے پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی پرانی قیادت کی، سیاسی قیادت کی، یہی رہی ہے. اور ہندوستان میں بھی ایسی ہے. کیا بھائی کیا لیا کیا دیا، اور اگر تو نہیں کر دیا، ہاں کچھ کمٹ تو نہیں کر دیا، کنسیشن تو نہیں دے دی جس کی بجلی ملا کچھ نہیں، دے کچھ آئے لے نہیں آئے. تو یہ سارے سیاستدان اور فوجی اور یہ سارا وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں. مگر آپ سے گزارش یہ کروں کہ 1997 میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں. 97 اس کی وجہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتانا، تاکہ میں پھر آگے آ کے آپ کو یہ آرگیو کروں گا کہ یہ سم زیرو گیم جو ہے کہ آپ نے 2 لیا ہمیں بھی 2 چاہیے، 2 کم ہوگا تو اس کا مطلب ہماری ہار ہوگی. یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ فیل ہو چکی ہے اور یہ سوچ آگے آپ کو مسائل حل نہیں کرے گی، مسائل بناتی رہی ہے. اور اس لیے جو میاں نواز شریف صاحب نے جو سوچ رکھی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی پروف کروں گا ابھی کہ مشرف نے بھی یہ سوچ اپنائی تھی، اپنی پہلی غلطیاں تسلیم کر کے پھر یہی سوچ اپنائی تھی. یہ سوچ صحیح ہے. اب کیسے؟ اب تھوڑی سی تاریخ. 1997 کی بات ہے، 97 کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب دوسری دفعہ جب وزیر اعظم بنے with a heavy mandate تو انہوں نے جا کے گجرال صاحب تھے اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک معاہدہ کیا جس میں یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کی بات شروع ہوئی. کیا کمپوزٹ ڈائیلاگ؟ 1998 میں جب گجرال صاحب جب مالے سے واپس آئے جہاں کے نان الائنڈ سمٹ ہو رہی تھی تو ایک نیا رویہ، ایک نیا ایک فرمولہ بحث کرنے کا، ڈسکشن کرنے کا، ڈائیلاگ کرنے کا ایجاد ہوا پاکستان کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان. ادھر سے گجرال صاحب تھے، ادھر سے نواز شریف صاحب تھے. وہ کیا تھا؟ 97 سے پہلے پاکستان کا موقف یہ تھا کشمیر کی بات کریں، اس کو پہلے حل کر لیتے ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے ٹرسٹ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے. کور ایشو یہ ہے، کور ایشو کو حل کریں، نان کور ایشوز بعد میں حل ہو جائیں گے. انڈیا یہ کہتا تھا نہیں، کور ایشو کو بعد میں کریں سب سے، اور پہلے جو باقی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں، اعتماد بڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر کے قریب آتے ہیں، مشکل والی بات بعد میں رکھی جائے. ہم کہتے تھے نہیں، مشکل والی بات پہلے کریں، نہیں تو اور کوئی بات ہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہماری طرف سے ایک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی، فرسٹ کور ایشو اور باقی سارا کچھ. اور انڈیا کہتا تھا نہیں، پہلے باقی ساری چیزیں اور کشمیر بعد میں. 97-98 میں ایک نیا معاہدہ ہوا، ایک نیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک نیا آرکیٹیکچر بنا ڈائیلاگ کا. وہ کیا تھا؟ کمپوزٹ ڈائیلاگ. اچھا جی، پاکستان کی طرف سے یہ احساس ہوا کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا. 1947 سے لے کے 1967 تک 40 سال ہو گئے ہیں. 40 سال ہی بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ 47 سے 97 تو 50 سال ہو گئے ہیں. تو یہ ایک فرمولہ چل نہیں رہا ہے، بات آگے نہیں بڑھتی، اور نہ ہمیں کشمیر ملتا ہے اور نہ بات آگے بڑھتی ہے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے اندر پوری جہاد یہاں سے چلی، اس کے باوجود ہندوستان سے کشمیر علیحدہ نہیں ہوا اور پاکستان کا حصہ نہیں بنا. انفیکٹ 97 تک یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ شاید اب جہاد جو ہے ایز اے ویپن وہ فیل ہو رہا ہے. تو میاں صاحب نے، گجرال صاحب نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ چلیں جی کور ایشو کو ختم کرتے ہیں اور کمپوزٹ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. نہ آپ کی بات نہ ہماری بات. ہماری بات یہ ہے کہ پہلے کشمیر باقی چیزیں بھول جائیں، ان کی بات یہ ہے کہ پہلے باقی چیزیں کشمیر بھول جائیں. ہم نے کہا جی چلو چھوڑو. دونوں نے کمپرومائز کی اور یہ کہا کہ چلے جی ساری چیزیں اکٹھی ایک ہی بات، سارے شروع کر دیتے ہیں.
8 گروپس بنا دیتے ہیں. 8 ہمارے مسائل ہیں. ایک کشمیر ہے, ایک وولر بلاج ہے, ایک سیاچن ہے, ایک سرکریک ہے, ایک تجارت ہے وغیرہ, ایک پیپل ٹو پیپل ہے. یہ سب 8 باسکٹس بنا دیتے ہیں, ٹوکریاں بنا دیتے ہیں, اور 8 ڈائیلاگ ساتھ ساتھ شروع ہو جائے. کوئی جلدی ہو جائے گا, کوئی ختم ہو جائے گا, پر ساتھ ساتھ سب چلیں گے. تو واجپئی صاحب جب آئے 99 میں تو اس کے اوپر موریں لگ گئی دونوں طرف سے. اور جو 99 میں میاں صاحب نے اور واجپئی نے جو معاہدہ کیا لاہور کے اندر, جسے لاہور سمٹ کہتے ہیں منیب, اس میں کور ایشو کا ذکر نہیں ہے. تو لوگ بھول جاتے ہیں نا, جب آج کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کور ایشو کی بات کر رہے ہیں. 99 میں کور ایشو پاکستان کی حکومت نے بیٹھ کے کور ایشو کو ختم کر دیا تھا, اور ہم نے انڈیا کا جو موقف اور پاکستان کا جوائنٹ موقف ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ کا ایک بات چلائی آگے. یہ ہوا. تو کور ایشو کی بات آج نہ کریں, وہ 99 سے ختم ہوئی ہوئی ہے. جو لوگ اس کو اچھالتے رہتے ہیں انہیں نہ احساس ہے نہ پتا ہے کہ فورن پالیسی پاکستان کی کیا رہی ہے 99 کے بعد. مشرف صاحب آگے, مشرف صاحب نے آتے سار تو کور ایشو پھر کھڑکا دیا. مشرف صاحب آگے نا 99 میں, واجپئی صاحب فارغ ہوئے, کارگل ہو گیا, اور پھر مشرف صاحب آگے. 2 سال مشرف صاحب کور ایشو لے کے پھرتے رہے. آگرہ بھی گئے, فارغ ہو گئے وہاں سے. انہوں نے کہا اچھا, ہندوستانیوں نے ایک نئی بات چھڑ دی. انہوں نے کہا اچھا کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں, اب پھر واپس کور ایشو پہ آ رہے ہیں آپ. حالانکہ ہمارا 99 میں اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے. ہم نے اس کو مینشن ہی نہیں کیا کشمیر کو, یا اس کو ایسا کور ایشو نہیں لیا. کور ایشو نہیں کیا. ہم نے کہا کشمیر کا کور ایشو کو ختم کر دیا, آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر. ہاں, مطلب اسے ایسا کور ایشو نہیں کہا نا. تو 8 بنا دیے نا, 8 بنا دی. پہلے ایک ہی تھا, آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر. یہ نہیں تو کور ایشو آف کشمیر نہیں, وہ چھوڑ دیا. کور کو ختم کر دیا اور اس کو ایک بنا دیا 8 میں سے. معاملہ آگے چلنے لگا. مشرف کارگل ہو گیا, چھٹی ہو گئی, مشرف صاحب آگے. مشرف صاحب نے ڈولے شولے دکھائے, آنکھیں انڈیا کو دکھائیں, جہاد کو اور ٹائٹ شیٹ کیا, اور کہنے لگے نہیں مانتے ہم یہ کور ایشو, واپس کور ایشو پہ جائیں گے, یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں مانتے. ٹھیک, آگرہ گئے بڑے پھٹاکھڑا کر کے, کور ایشو کور ایشو کور ایشو. انڈیا سے کہا اچھا کور ایشو. انہوں نے راتوں رات ایک نیا کور ایشو اپنا بنا دیا. آج تک انڈیا نے 2001 تک جب آگرہ گئے, انڈیا نے کوئی کور ایشو نہیں بنایا تھا اپنا. انہوں نے کہا ٹیررزم از اے کور ایشو. آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم, جہاد, اس کو انہوں نے کور ایشو بنا دیا. انہوں نے کہا تم کنڈیشن لگاتے ہو, ہم بھی لگاتے ہیں کنڈیشن. اور وہ جو اگریمنٹ ہونی تھی اسی لیے مشرف صاحب خالی ہاتھ واپس آ گیا. آپ کو یاد ہوگا. ہاں, وہ کوئی نہیں ہوئی تھی, وہ کہا جاتا فیلئر تھا. وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ کشمیریوں نے ود ہیلپ فرام آس, انہوں نے جا کے انڈیا کی پارلیمنٹ کو اٹیک کر دیا. آپ کو یاد ہوگا, جس کی وجہ سے انڈیا نے پھر سارے ریلیشن شپ خراب کر کے اور اپنی فوجیں لگا دی. بالکل we were at the brink. پھر آپ نے مشرف نے 92 کے اینڈ میں 2003 میں مشرف نے یہ کہا کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے ٹیرر کو, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور 2004 میں جا کے ایک پھر سے واجپئی صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد کانگریس کے ساتھ ایک انہوں نے نیا کمپوزٹ ڈائیلاگ کی پھر بات شروع کی, اور ایک بیک چینل بنائی. انہوں نے کہا جی یہ کشمیر اور ٹیررزم بڑی خطرناک چیزیں ہیں, ان کو ہم نکال لیتے ہیں, ان کو بیک چینل کے لیے خفیہ ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, سیاچن, یہ ان کی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. قصوری صاحب was the foreign minister that time. تو کور ایشو نہ کھڑا ہوا. صرف مشرف نے 1.5 سال کے لیے کیا, دیکھا کہ نہیں یہ تو نہیں چل رہا, تو واپس کور ایشو کو فارغ کر کے کشمیر کو نکال کے اس کو بیک چینل میں خفیہ شروع کر دیا, اور باقی چیزیں شروع کر دی. مشرف صاحب کی ہوگی چھٹی, وہ کور ایشو اور نان کور ایشو کا معاملہ رہ گیا. زرداری صاحب آگے, انہوں نے کہا جی کمپوزٹ ڈائیلاگ, وہ بنایا ہوا تھا فرمولہ, چلو جی شروع کریں. ٹھیک ہے جی, ممبئی ہو گیا. ممبئی ہو گیا. انڈین سے کہا یار پہلے ہم نے شروع کیا تھا, آپ نے کرگل کر دیا, اب ہم نے پھر مر کے شروع کیا 8 سال کے بعد, پھر وہ اب ممبئی ہو گیا, اور وہ سارے جو قدم ہیں, فٹ پرنٹس ہیں, وہ سارے پاکستان ہی جا رہے ہیں. اب جو بھی ہے, تو وہ ڈائیلاگ ختم. وہ دن ہے اور آج کا دن تھا کہ انڈیا ڈائیلاگ کرنے سے, وہ کہتے نہیں اب بہت ہو گیا, اب آپ کشمیر کی بات کریں یا نہ کریں, ہم تو کریں گے ٹیررزم کی بات. ہم 2 دفعہ, ایک دفعہ جس کی وجہ کارگل, وہ تو اس کو بھی ٹیررزم سمجھے نا کہ آپ گھس بیٹھیے, آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے آپ پہنچ گئے, اور یہ ممبئی. تو اب جیسے جس شدید طریقے کے ساتھ ہم کشمیر کی بات کرتے تھے منیب, اسی طریقے کے ساتھ انڈینز نے ممبئی 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 دہشت گردی, کراس بارڈر, وہ اس لیے اب ہر جگہ ذکر ہوتا ہے نا, اسی لیے. اچھا, یہ اس سچویشن میں زرداری صاحب ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے,
وہ کچھ نہیں کر پائے. ان کے پاس اتنی سوچ نہیں تھی اس گورنمنٹ کی کہ کسی کوئی اور فارمولا نکال کے تو آگے چلتے, اور وہ ساری چیزوں پہ ہاتھ پیر مارے انہوں نے, مگر کچھ نہیں بنا. He was right when the Nagal were if no first strike والی بات بھی جو تھی اس کے اوپر بھی. اچھا, تو وہ زرداری صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اور فارن آفس اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی کوئی راستہ نہیں دکھایا آگے بڑھنے کا. میاں صاحب اپوزیشن سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ راستہ وہی تھا جو 99 میں لیا تھا, اس کو کارگل نہ ڈیریل کرتی, ممبئی نہ ڈیریل کرتی, تو راستہ وہی ہے. کشمیر کو سائیڈ لائنز انڈر دا کاؤنٹر ڈسکشن کریں, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں, لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈیں, اور جو باقی ایشوز ہیں ان کو چلائیں, جو جلدی حل ہوتا ہے اس کو چلائیں, تاکہ ایک امن کی آشا بنے. کیونکہ اب تو جنرل کیانی نے یہ منیب کہہ دیا تھا نا کہ ہمیں جو دشواریاں ہیں, جو خطرے ہیں, وہ بیرونی نہیں ہیں, ہمیں اندرونی ہیں. اب وہ وار اور ٹیرر جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے. پاکستان کا انٹرنل ایگزسٹینشل پرابلم, انڈیا ایکسٹرنل ایگزسٹینشل پرابلم نہیں رہا. یہ پاکستان کی افواج کی قیادت نے خود تسلیم کیا ہے, اور آج تک وہ مینٹین پوزیشن ہے, اور وہ مینٹین کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پنجابی کہتے ہیں, انہوں نے منہ لفظ باندھے پہ نے, پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ وانٹس پیس, دے ڈونٹ وانٹ وار. وہ نہیں چاہتے کہ لڑائی جھگڑے ہوں, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جہادیں شروع ہوں اور یہ چیزیں ہوں. انہیں احساس ہے کہ اب اصلی جو دشمن ہے وہ اندر بیٹھا ہے, اور وہ اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ اندرونی دشمن نے پہنچایا. اوکے, تو میں یہاں ابھی بریک آنے والی ہے, اس سے پہلے میں اس کو سمرائز کروں تاکہ اگلے سیکشن میں آپ کو بتاؤں گا میاں صاحب نے اس دفعہ کیا کیا ہے اکارڈنس ود دس فارمولا. نو سم زیرو, آگے بڑھنا ہے, کس طریقے سے بڑھنا ہے, اور یہ جو 8 سال کا جسے کہتے ہیں نا کولڈ فریزر میں ساری بات پڑی ہوئی ہے, اس کو نکالنا ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ کشمیر حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب ہم بھی تسلیم کرتے ہیں جو انڈیا کہتا ہے, انڈیا کہتا ہے ٹیررزم از اے بگر ایشو, کہتا ہے نا, اور ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیررزم از اے بگر ایشو. اوکے, تو اب کشمیر کو انڈر دا کاؤنٹر اور ٹیررزم کو انڈر دا کاؤنٹر, مگر دیٹ از بائی لیٹرل, مگر جو اندر ہم نے جو کرنا ہے, ہم نے ٹیررزم کو ٹیکل کرنا ہے. اوکے, یہاں جب بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے, کیونکہ یہ بات کہی جا رہی کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے اس دورے